الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. غسل جنابت کے مسائل، یعنی وہ غسل جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور جنابت کیا چیز ہے؟ ہاں جی، جنابت کیا چیز ہے؟ جنابت ویسے کیا چیز ہے کہ ایسی حالت جس میں غسل واجب ہوتا ہے، ایسی ناپاکی کی حالت جس میں غسل واجب ہوتا ہے، وہ جنابت اس کو کہا جاتا ہے. جنابت سے غسل کرنا فرض ہے. اگر کسی کو جنابت ہو جائے تو اس سے غسل کرنا فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اس سے غسل کرو. فَطَّهَّرُوا، پاک کے اوپر جو یہاں پر شد آئی ہے کہ اچھی طرح طہارت کرو. ایک طہارت وضو کی ہوتی ہے اور دوسری غسل کی ہوتی ہے. تو جب اس کو اچھی طرح طہارت کا نام دیا گیا تو اس کا معنی کہ کون سی طہارت ہے؟ جو غسل کی طہارت ہے. غسل کا شرعی معنی عبادت کی نیت سے جسم کو سنت کے مطابق پانی سے تر کرنا ہے. غسل کا شرعی معنی کیا ہے؟ کہ عبادت کی نیت سے. اس سے پتہ چلا کہ غسل کرتے ہوئے جنابت سے پاک ہونے کی نیت ضروری ہے. غسل کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ نیت ہو. کیا نیت ہو؟ کہ آپ یہ غسل پاک ہونے کے لیے کر رہے ہیں. جو آپ کو جنابت ہے فرض کرو، اس جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں. اگر یہ نیت نہیں ہے، میں ایسے ہی نہا لیا، تو جنابت سے آدمی پاک نہیں ہوگا. یعنی فرض کریں گرمی کا وقت ہے، ایک آدمی پسینے سے، یعنی کہ باہر سے آیا ہے، پسینہ گرد و غبار پڑا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نہا لے، غسل کر لے تاکہ صاف ستھرا ہو جائے، اور وہ جنابت کی حالت میں بھی ہے، اس کو جنابت بھی ہے، تو وہ اس نیت سے نہاتا ہے تاکہ صاف ستھرا ہو جائے. یعنی طہارت کی نیت جنابت دور کرنے کی نیت نہیں ہے. تو اگر اس نیت سے نہا لیتا ہے تو اس کی جنابت باقی ہے، وہ پاک نہیں ہوا. اور یہ غسل کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے جسے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر نیت کو لانا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے. اگرچہ وضو کے اندر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم نے شاید آپ کو واضح کیا تھا کہ فرض کرو ایک آدمی سو کے اٹھا، آفس جانا ہے اور ساتھ ہی نماز کا وقت بھی ہے، فرض کرو، تو اٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے، منہ دھو لیا. ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے نماز تو پڑھنا ہے، چلو وضو مکمل کر لیتا ہوں. ہاتھ منہ دھونے کے بعد اب اس نے وضو کی نیت کی، بازو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے. کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کس لیے؟ کیونکہ اس نے چہرہ جو دھویا ہے اس میں اس کی نیت نہیں تھی. اس کا مطلب اس کا کچھ وضو نیت کے ساتھ ہے، کچھ بغیر نیت کے ہے، تو وضو اس کا مکمل نہیں ہے. لیکن عام طور پر وضو میں اس طرح کی کیفیت کم ہی ہوتی ہے، لیکن غسل میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور عام طور پر ہو جاتی ہیں کہ گرمی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آدمی نہانے کا ارادہ کرتا ہے، نہا لیتا ہے، اور حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہے تو جنابت دور کرنے کی نیت نہیں ہے. تو اگرچہ وہ نہا لے گا لیکن جنابت دور کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، جنابت دور نہیں ہوگی، اس کو پھر سے غسل کرنا ہوگا. اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت کی نیت سے. اور غسل جنابت جو ہے عبادت ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صرف کوئی پانی جسم پر بہانے کا نام نہیں، بلکہ ایک عبادت ہے. عبادت کی نیت سے جسم کو سنت کے مطابق پانی سے تر کرنا، یہ ہے غسل. اس کے بعد مسئلہ نمبر 102 میں حالت جنابت میں نماز پڑھنا. یعنی آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اس میں نماز پڑھنا، طواف کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مسجد میں ٹھہرنا منع ہے. یعنی جنابت کی حالت میں انسان کو کیا کیا چیزیں منع ہیں؟ وہ یہ منع ہے. اس کا مطلب کہ اور باقی کام اس کے علاوہ کر سکتے ہیں. جنابت کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ،
ذکر اذکار کر سکتے ہیں، سلام کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، سمجھے نا، بیٹھ کر کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے جنابت کی حالت میں، طواف نہیں کر سکتے بیت اللہ کا، اور قرآن کریم کی تلاوت چاہے قرآن سے دیکھ کر پڑھنا ہو یا زبانی پڑھنا ہو، جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مسجد میں ٹھہرنا یہ بھی منع ہے۔ اس کے بعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ، کہ جو جنابت میں ہو وہ بھی مسجد میں نہ ٹھہرے سوائے کہ مسجد کو پار کرتے ہوئے، مسجد سے گزرتے ہوئے۔ اور مسجد کے پار کرتے گزرنے کا معنی کیا ہے کہ یا تو آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا، اس کو جنابت ہو گئی، اب ظاہری بات اٹھ کے اس نے مسجد سے گزر کر جانا ہے غسل کرنے کے لیے، یا اس کا راستہ ہی اس کے گھر سے یا اس کا جہاں پر ٹھہرا ہے مسجد سے گزرتا ہے، تو اس کو مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا منع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہوتی، وضو ہوتا یا نہ ہوتا، آپ قرآن پڑھاتے تھے، کیونکہ آپ قرآن کو پکڑ کر تو نہیں پڑھتے تھے، زبانی پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، چاہے زبانی بھی کیوں نہ پڑھنا ہو۔ 103 میں حالت جنابت میں سلام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی خاص طور پر جن چیزوں کا نام لے کر جائز ہونے کا ذکر آتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول کریم علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہر حالت سے مراد یعنی چاہے جنابت کی حالت بھی ہوتی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک اہم مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور سونا چاہتا ہے بغیر غسل کیے، اور سونے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مختلف دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو سونے کے اذکار ہیں، تو ہم وہ اذکار کہہ سکتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات نہ ہوں، یعنی تینوں قل پڑھنا سنت ہے نا، سونے سے پہلے ہم یہ نہیں پڑھیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا سنت ہیں، ہم یہ نہیں پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنا یہ نہیں پڑھیں گے، لیکن باقی جو اذکار ہیں سونے کے، بسمک اللہم اموت واحیا، اس طرح کے اذکار ہم کر سکتے ہیں۔ 104 میں حالت جنابت میں سونے یا کھانے سے قبل وضو کرنا مسنون ہے۔ یہ بھی کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں اور سونا چاہتا ہے بغیر غسل کیے تو سو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ وضو کر لے، بہتر افضل ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ مسنون ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو آدمی اگر جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو سو سکتا ہے بغیر غسل کیے، لیکن افضل ہے کہ وہ کھانا ہو یا سونا ہو تو اس سے پہلے اگرچہ وہ جنابت میں ہی ہے تو صرف وضو کر لے۔ وضو سے وہ پاک تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی جنابت تھوڑی کم ہو جائے گی، خفیف ہو جائے گی۔ اور یہی چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اگر آپ سونے کا ارادہ رکھتے جنابت کی حالت میں یا کھانا کھانا چاہتے تو صرف وضو کر لیتے۔ 105 نمبر میں اگر نیند سے جاگنے کے بعد احتلام کا شک ہو اور کپڑوں اور جسم پر منی کے اثرات ہوں تو غسل کرنا چاہیے، ورنہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے احتلام کیا ہوتا ہے، آدمی کو خواب کی شکل میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس طرح اس سے منی خارج ہوتی ہے، یہ احتلام ہے، سوئے ہوئے۔ اب بعض اوقات آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی کوئی چیز میں نے دیکھی ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کپڑوں پر جسم پر اس کے اثرات نظر نہیں آتے، منی وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو کیا صرف جو دیکھا ہوا خواب ہے اسی پر غسل کرے گا؟ اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ اس کے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی اثرات نہ دیکھے، کیونکہ بعض اوقات صرف خواب ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
تو لیکن اگر واقعی جسم پر یا کپڑوں پر منی کے اثرات ہیں، اس کا معنی کہ احتلام ہو چکا ہے اور پھر اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 106 نمبر میں متفقہ موجبات غسل۔ متفق کے معنی جس پر علماء کا اتفاق ہے۔ موجبات غسل کے معنی، موجبات یعنی وہ چیزیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ موجبات کے معنی یہ نہیں کہ غسل میں واجب چیزیں، دو چیزیں ہمارے پاس، ایک وہ چیز ہے کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، جس چیز کے ہو جانے سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجبات غسل۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو غسل کرتے ہوئے واجب ہیں، غسل کرتے ہوئے میں کیا کیا کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں واجبات غسل، موجبات غسل نہیں کہتے۔ ان دونوں لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو اچھی طرح جانیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو فرق نہ جاننے کی وجہ موجبات غسل کو کیا بناتے تھے کہ غسل کے واجبات۔ تو موجبات کے معنی کہ وہ چیزیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جس چیز کے ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور واجبات غسل کہ جو چیزیں غسل میں کرنا، غسل کرتے ہوئے جن چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہے الفاظ کا، لیکن اس کا اتنا بڑا فرق ہے معنی کا۔ تو جو علماء کے ہاں متفقہ طور پر جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ مرد عورت کی شرمگاہ مل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ اگر یعنی کہ جمع کرتے ہوئے یعنی کہ دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال منی خارج نہ بھی ہو۔ اور اسی لیے آگے دیا گیا ہے نمبر پہلے موجب یہ ہے، یعنی جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ویسے ہی جمع کیا، صحبت کی، منی نازل ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو اس سے ظاہری بات ہے غسل واجب ہوگا۔ اور احتلام وغیرہ، سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اذا فضحت الماء فاغتسل، کہ جب منی دیکھو تو غسل کرو، جب منی دیکھو تو غسل کرو، یا منی خارج ہو تو غسل کرو۔ یہ دوسری وہ چیز ہے کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حید و نفاس ختم ہونے پر غسل واجب کرنا ضرور واجب ہے۔ خواتین کے حوالے سے حید یا نفاس جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے بارے میں فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث آپ کو سامنے دی گئی ہے، آپ نے اس کو فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، کہ اگر تمہارا حیض شروع ہوتا ہے تو حیض جب شروع ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جب حیض تمہارا ختم ہو جائے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھو۔ اور اس عورت کو اصل میں کیا تھا، ہم آگے پڑھیں گے چل کر، کہ ایک ہوتا ہے حیض جو ماہواری ہوتی ہے مینسز کے نام سے، ایک ہوتا ہے استحاضہ جو بیماری کا خون ہوتا ہے، جو بعض عورتوں کو مسلسل آتا رہتا ہے۔ تو استحاضہ جو ہے وہ بیماری کا خون ہے، اس کے حیض کے احکامات نہیں ہیں، اس میں عورت پاک ہوتی ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن اس حیض کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ جب تمہارے حیض کا سلسلہ شروع ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، اور جب حیض کی وہ دن ختم ہو جائیں تو پھر اگرچہ خون وہ جاری ہو تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آگے مسئلہ نمبر 107 میں چوتھی چیز کہ جس میں غسل واجب ہے، یہ تھی متفقہ چیزیں تینوں۔ چوتھی چیز آگے مختلف آیا ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جس شخص پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کا غسل بھی واجب ہے۔ جس شخص پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کا غسل بھی واجب ہے۔ صحیحین میں فرمان نبوی ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی جاننا پھر ضروری ہوگا کہ جمعہ کس پر واجب ہے؟ ہر مرد پر، عورت پر نہیں جمعہ واجب۔ اور جو بیمار نہ ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا ہو، صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، اور غلام نہ ہو۔ جب غلام تھے
تو غلام کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ غلام پر بھی جمعہ واجب نہیں. کیونکہ اس کا مالک، اس کا آقا ممکن ہے اس کو پڑھنے کی اجازت نہ دے. تو علی کل حال اگر آدمی مسافر نہیں، مقیم ہے، بیمار نہیں، صحت مند ہے اور مرد حضرات میں سے ہے تو اس پر جمعہ واجب ہے. مرد یعنی بالغ ہے، بچہ نہیں، بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. تو ان پر جمعہ واجب ہے. تو جس پر جمعہ واجب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اس کے لیے جمعے کا غسل کرنا بھی واجب ہے. لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صرف جمعے کا غسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور جو صحیح ہے اللہ عالم وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محترم، ہر بالغ پر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عربی کے فصیح بلیغ تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے. جب آپ نے ایک چیز کو واجب کہہ دیا تو ہم پھر کیسے کہیں کہ وہ واجب نہیں ہے؟ آپ کا واجب کہنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چیز واجب ہے. تو اس لیے جمعے کا غسل کرنا، جس پر جمعہ فرض ہے اس پر جمعے کا غسل کرنا بھی واجب ہے. آگے پانچواں جس سے غسل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی مختلف والی چیزوں میں سے ہے کہ غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اسے غسل کرنا چاہیے. اگر کوئی نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے. جس کی دلیل قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا. لیکن جس طرح بتایا ہے کہ اس مسئلے پر علماء کا اختلاف ہے اور بہتر احتیاط اسی میں ہے کہ وہ غسل کر لے. لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا. آگے چھٹی چیز جس سے غسل کرنا واجب ہے، بعض علماء نے موت کو بھی موجبات غسل میں شمار کیا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتا، اس کو کروایا جاتا ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ کسی کا مر جانا، موت جو ہے یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں فوت ہونے والے کے بارے میں فرمایا اغسلوہ بماء وسدر. ایک آدمی عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، اونٹی پر تھا، اس کی اونٹی اچھلی کی کسی وجہ سے وہ گرا اور فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دو. تو کوئی شک نہیں کہ موت مرنے کے بعد میت کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن اس کو موجبات غسل یعنی جس کا انسان خود مکلف ہو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا. یعنی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو غسل دے. اور اسی طرح آگے 110 نمبر مسئلہ میں، یعنی یہ تو وہ چیزیں تھیں جس میں غسل واجب ہے، چاہے متفق علیہ ہے یا جس میں اختلاف ہے. اب بعض وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے. 110 نمبر مسئلے میں نماز عیدین کے لیے حج و عمرہ کا احرام پہنتے ہوئے اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. عیدین کی نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں تو بہتر افضل ہے، سنت ہے کہ آپ غسل کریں. آپ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں احرام پہنتے ہوئے میقات سے، سنت ہے کہ آپ غسل کر کے احرام پہنیں. میت کو آپ نے غسل دیا ہے، میت کو نہلایا ہے، تو میت کو غسل دینے والے کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ غسل کرے. تو یہ وہ سارے غسل کی وہ شکلیں ہیں کہ جو مسنون ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس کی دلیل من غسلہ الغسل من حملہ الوضوء. آپ نے میت کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو غسل دے اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. لیکن یہ صرف مسنون حد تک ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو یہ تھے غسل کے حوالے سے مسائل کہ کب جو ہے غسل کن حالات میں واجب ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سی وہ حالتیں ہیں جو علماء کے ہاں متفق علیہ ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے، اور کچھ وہ غسل کی حالتیں ہیں کہ جو مسنون ہیں کہ جہاں پر سنت ہے کہ غسل کیا جائے. 111 نمبر مسئلے میں غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جنابت سے غسل کی نیت کی جائے، جس سے ہم نے اس کی پہلے وضاحت کی ہے.
کہ غسل جنابت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. دل سے نیت کی جائے کہ آپ کا یہ غسل جنابت کا غسل ہے جس میں آپ طہارت کر رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں. جیسا کہ فرمان نبوی ہے انما الاعمال بالنیات. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہوں نے آپ کے غسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے. ذرا غور سے دیکھیے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے. فرماتی ہے عائشہ کہ آپ غسل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے یعنی استنجا کرتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے. جس طرح نماز کی طرح وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو شروع سے آخر تک، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے. سر میں 3 چلو پانی ڈالتے اور ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے. 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا لیتے، دائیں طرف بائیں طرف، اور پورے جسم کو پانی سے تر کر لیتے. اور آخر میں ایک دفعہ دونوں پاؤں دھو لیتے، اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے صرف پاؤں کو دھو لیتے. 112 میں مذکورہ بالا مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب آپ کو اس میں کیا طریقہ معلوم ہوا غسل کا؟ کہ سب سے پہلے غسل جنابت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کی جائے گی، اور اس کے بعد ہاتھ دھونا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہوئے آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، کیونکہ آپ کے ہاں صابن وغیرہ ایسا کی چیز نہیں تھی، تو مٹی وغیرہ پر ہاتھوں کو مار کر صاف کیا. اس کے بعد استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو کیا شروع سے آخر تک، یعنی ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، سارے اس طرح کے کام آخر تک وضو کرنا. اور پھر اس کے بعد سر پہ 3 چلو ڈال کر سر کے بالوں کو اچھی طرح پانی سے تر کر لینا، اور پھر جسم کے دائیں طرف اور بائیں طرف پورے جسم پر پانی بہا کر پانی کو جسم کو پانی سے تر کر لینا. اور آخر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر صرف پاؤں دھو لیتے تھے. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا مسنون طریقہ. اچھا، مذکورہ بالا مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وضو پہلے کر لیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے جو پہلے وضو کیا ہوتا تھا اسی پر اکتفا کرتے، غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے. لیکن اگر غسل کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرنا ہوگا. تو وضو ٹوٹنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ایک شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے، جو عام طور پر غسل کرتے ہوئے یہ چیز ہو جاتی ہے اور آدمی کرتا ہے. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، کیونکہ وضو اس کا ٹوٹ گیا. لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا، جسم پر پانی بہایا لیکن شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر اس کا پہلا وضو ہی کافی ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 113 نمبر مسئلے میں مسنون غسل کے علاوہ اگر غسل کی نیت سے پانی کو جسم سے تر کر لیا جائے تو تب بھی غسل ہو جاتا ہے. ہاں، یہ طریقہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے یہ تو وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، جس طریقے سے آپ نے غسل کیا ہے. لیکن ایک آدمی طہارت کی نیت سے، جنابت دور کرنے کی نیت سے پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، یا شاور کے نیچے کھڑا ہو کر پورے جسم کو پانی سے تر کر لیتا ہے بغیر، جو صاحب کا طریقہ اس کے بغیر ہی، اور پورا جسم پانی سے تر ہو جاتا ہے، لیکن نیت اس کی ہے کس کی؟ جنابت دور کرنے کی، غسل جنابت کی. تو اس سے بھی اس کا غسل ہو جائے گا، اس سے بھی اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل کرنا بہتر، افضل ہے، عبادت ہے، اس کی نیکی اجر ہے. 114 نمبر مسئلے میں غسل کے لیے پردے کے اہتمام کرنا ضروری ہے. یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل بڑا حوصلے والا، شرم والا، حجاب اور حیا کو پسند کرتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے تو پردہ کر کے غسل کرے. اور یہ مسئلہ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے ماحول معاشرے میں آدمی ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ کھلے ایک دوسرے کے سامنے کسی دریا پر کھڑے ہوئے، کسی نہر پر کھڑے ہوئے، کسی کنویں پر، کسی نل کے
تو لوگوں کے سامنے ہی غسل کر لیتے ہیں، اس میں پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اگر ایسی کیفیت ہے تو سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ ہونا چاہیے، کوئی طے بند بندہ ہو کہ ایسی چیز ہو تب غسل کرے، برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے ایسی چیز کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں وہ واش روم بنے ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ چاروں طرف دیوار ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں پر چادر وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چادر وغیرہ وہاں کہاں باندھیں گے، سطر کہاں ڈھانکیں گے کہ جہاں کوئی دیکھنے والے ہو، لوگوں کے سامنے ہو۔ اگر چار دیواری کے اندر ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہاں پر سطر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 115 نمبر مسئلے میں اگر سر کے بالوں کی چوٹیاں بنائی گئی ہے، خواتین کے حوالے سے خصوصاً اگر سر کے بالوں کی چوٹیاں بنائی گئی ہے اور اچھی طرح پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا جائے تو سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین جس طرح چوٹیاں بناتی ہیں تو اگر چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں سر پر، ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن غسل کرتے ہوئے جنابت کی نیت سے غسل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ حیض کا ہے، نفاس کا ہے، جنابت کا ہے، تو اچھی طرح سر کے بالوں کو تر کر دیا گیا اور سر کے بالوں کے نیچے جڑوں تک پانی پہنچا دیا گیا تو چوٹیاں وغیرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، لیکن شرط ہے کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ تو یعنی اس میں کیا ہے کہ چوٹیاں کو کھولنا ضروری نہیں ہے غسل کرتے ہوئے، غسل جنابت کرتے ہوئے۔ تو یہ تھے غسل کے حوالے سے چند مسائل۔ اس کے بعد تیمم کے مسائل ہم شروع کرتے ہیں۔ تیمم کے مسائل، تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم کا لفظی معنی کس چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو تیمم کا لغوی معنی کس چیز کا قصد یا ارادہ کرنا ہے، اصطلاحی معنی عبادت کی نیت سے سنت کے مطابق چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرنا۔ یہ ذرا تعریفیں آپ کو یاد کرنا پڑیں گی۔ غسل کی تعریف کیا ہے، تیمم کی تعریف کیا ہے، لغوی تعریف کیا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ عبادت کی نیت سے، کیونکہ تیمم بھی عبادت ہے، عبادت کی نیت سے سنت کے مطابق چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیمم کا دیا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرنا، یہ ہے تیمم۔ 117 نمبر میں تیمم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رخصت ہے۔ تیمم جو ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، آسانی ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ کی خوبیوں اور امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ شریعت اسلامیہ کی جو خوبیاں ہیں آسان ہونے کی، کہ سابقہ شریعتوں کی نسبت اسلام کی شریعت جو ہے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کہ سابقہ شریعتوں میں تیمم کی اجازت نہ تھی، طہارت کرنا ہے اور لازمی پانی سے ہی کرنا ہے، غسل ہو یا وضو ہو پانی سے ہی کرنا ہے، تیمم کی اجازت نہ تھی۔ لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی استعمال نہ کر سکنے کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت دی۔ اس امت کے لیے اللہ نے جو آسانیاں کی ہیں اس میں سے ہے، اور اس امت کی خصوصیات میں سے، خصوصیات کے معنی کہ یہ وہ چیز ہے جو اس امت کو اللہ نے خاص طور پر دی ہے، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی، جو کہ کتاب و سنت اور اجماع علماء سے ثابت ہے۔ تیمم جو ہے قرآن کریم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور اسی پر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تیمم اللہ کا شرعی حکم ہے اور جو ثابت ہے۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ قرآن کریم کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیا اس کا معنی؟ علامات اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم قضاء حاجت سے آتے ہو اور یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے اپنا منہ اور ہاتھوں کا تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور صحیحین میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت بنا دیا گیا ہے۔ سجدہ گاہ کے معنی کہ جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا، جنگل صحرا ہو کچھ بھی ہو وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری کو اس طرح کی بنی مسجد ہو نماز پڑھیں گے۔
اور اسی طرح پانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ روئے زمین پوری کی پوری ہماری طہارت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے، اور اسی پر علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ 118 میں تیمم کی شرطیں کیا ہیں؟ تیمم کی وہی شرطیں ہیں جو وضو کی تھی، کہ آدمی تیمم کرنے والا مسلمان ہو۔ کافر تیمم کرتا ہے تو اس کے تیمم کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقل مند ہو، بے عقل مجنون پاگل تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تمیز ہو، کہ بچہ اس عمر کا ہو کہ جس کو سمجھ بوجھ ہو کہ تیمم کیا ہوتا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے لیے نیت ہو، کہ نیت سے آدمی تیمم کرے۔ پانی کا نہ ملنا، دیکھیے وضو سے ہٹ کر جو زیادہ شرط یہاں پر وہ کیا ہے کہ پانی کا نہ ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم کو پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو شرط ہے پانی کا نہ ملنا، یا سخت بیماری کی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا جا سکنا۔ ایسی سخت بیماری ہے کہ جس بیماری میں پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو تو، یا شدید سردی میں ٹھنڈے پانی کے استعمال سے جان کو خطرہ ہو۔ شدید سردی میں پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جان کو خطرہ ہو، تو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جنگ میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ انہوں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ سن کر مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا، یعنی آپ نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا، آپ نے اس کے اس عمل کو برقرار رکھا کہ جو کہ حدیث تقریری ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی جس چیز سے تیمم کرنا ہے، مٹی ہو یا ریت ہو، کچھ بھی ہو، وہ پاک ہو ناپاک نہ ہو۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں تیمم کی۔